حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے بہت امتحان کا وقت ہوتا ہے، شیطان اس کے فوت شدہ بھائی بہن ماں باپ کی شکل میں آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، اگر باپ مر گیا تو کہتا ہے بیٹا عیسائی مذہب حق ہے، سچا ہے، عیسائیت قبول کر لے۔ ہم نے مرنے کے بعد عیسائیت کو سچ دیکھا۔ پھر ایک طرف سے بھی کہتا ہے بیٹے یہودی مذہب سچا ہے، قبول کر لے اور اسی پر مر۔ ہائے ہائے، ایک تو موت کا اضطراب، موت کی تکلیف، پیاس کی شدت، سوچو تو صحیح، کانٹا چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب بال بال سے روح نکلتی ہوگی تو تکلیف کیا ہوتی ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ زندہ بکرے سے کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، روح کے نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہزاروں سال کے بعد بھی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی اس کو یاد کریں گے۔ دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوبنے والوں، قبر کی رات سے غافل ہو کر، موت کی شب سے غافل ہو کر، سود، رشوت، حرام، جھگڑے، نفرت میں ڈوبنے والوں، کچھ یاد تو کرو۔ ایک منزل وہ آئے گی، وقت وہ آئے گا جب ہم سب دنیا سے جائیں گے اور پھر اس پر شیطان سامنے بیٹھ کر کہے گا یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے بندے دعا کرتے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارا دل ٹیڑھا نہ فرما۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ وہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ سوچو اس وقت یہودی اور عیسائی بننے کی بات شیطان کر رہا ہوتا ہے اور انسان موت کی تکلیف میں ہوتا ہے، کتنی آزمائش ہوتی ہے اس کی، کتنی۔ ساری زندگی نمازی رہا، ہر سال حج کیا، عمرہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور مرتے وقت ایمان سلامت نہ گیا تو سب ختم، اور مرتے وقت ایمان سلامت لے گیا اور زندگی بھر گناہ کرتا رہا۔ حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ میں ہے، ایک بندہ وہ ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا ہے اور آخری میں موت کے وقت وہ کفر پہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور موت کے وقت وہ ایمان پر جاتا ہے، وہ نیک جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان پر خاتمے کا خیال کرو۔ کسی کا دل دکھاؤ گے، ایمان پر خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ۔ اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنا، اس سے بھی ایمان پر جو ہے وہ کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے۔ رکوع صحیح نہ کرنا، نماز میں سستی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، حرام لقمہ کھانا، سود کھانا، یہ سب وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے، تابعین میں سے، بلکہ سینئر امام اعظم کے، وہ 30 سال کی عمر میں بھی لکڑی ٹیک کے چلتے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی، 30 سال کمر جھک گئی تھی ان کی۔ کسی نے پوچھا کمر کیوں جھک گئی؟ تو کہا کہ ہمارا ایک استاد تھا جس نے 50 سال تک کے مسجد سے کبھی باہر قدم نہیں نکالا، جب وہ مرنے لگا تو اس پہ خاتمے کا خطرہ ہو گیا۔ تو میں نے میرے استاد سے پوچھا تم جیسے لوگوں پہ بھی خطرے ایمان کے حوالے سے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے خوف سے میری پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس وقت جو چر سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی محفل کے سب لوگوں نے سنا تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے محدثین کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ یہ ہے۔ میں بات اہل علم کی کر رہا ہوں، میں بات جو ہے وہ علم الحدیث کے ماہرین کی کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے عزیز، جب لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ نفاق پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ اس لیے اپنی خیر مناؤ، ایسے اعمال کی طرف نہ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے ایمان کو جو وہ خطرے میں ڈال دے۔ ایمان پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں زندگی میں جتنے ولیوں سے ملا اور میرے دل میں کہا یہ ولی ہے، میں نے بس ایک ہی دعا کرائی کہ یہ دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایمان پر خاتمے سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی، کیا نعمت ہو سکتی۔